السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جاب ڈیزائننگ اور ڈسکرپشن کے حوالے سے۔ عام طور پر جب مختلف کمپنیز اپنے پاس سٹاف کو یا ٹیم ممبران کو ہائر کرتی ہیں تو اشتہار دینے کے بعد وہ سی ویز کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ جب کام کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو کام کی ضرورت ہے تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس لحاظ سے جو ریکوائرڈ ایبلٹیز ہیں اس لحاظ سے جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں وہ ممبرز ہمیں جوائن کریں۔ تو اس اشتہار پر ایڈریس دیا جاتا ہے، سی وی ڈراپ ہوتی ہے، وہ ملازمین کمپنی کو جوائن کرتے ہیں۔ کمپنی میں کوئی بھی ڈائریکٹر یا کمپنی کا کوئی مینیجر انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے۔ چھوٹے شارٹ کویسچنز کے بعد کیونکہ ضرورت کی بنیاد پر لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہوتا ہے تو انہیں جاب پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کمپنی ڈسکرپشن میں کمی چھوڑ دیتی ہے اور جو آنے والا ہوتا ہے اس نے جسٹ اپنی روزی روٹی کے لیے کام کرنا ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ میری ڈیوٹیز کیا کیا ہیں اور میں کون کون سا کام نہیں کروں گا یا کون کون سے کام کرنے کی میری ذمہ داری ہے، چھٹی کون سے دن ہوگی، کب ہوگی، کتنی ملے گی، پے سیلری وغیرہ کیا ہوگی۔ وہ بھی ایسے طے شدہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس پر مستقبل میں بات کی جا سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمپنی کے پاس واضح طور پر ایک ڈسکرپشن ہوتا اور کمپنی وہ ڈسکرپشن دیتی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہو، وہ ڈسکرپشن میں واضح طور پر مینشن کرتی کہ ہمیں اس ایج کے، اس ایجوکیشن کے اور اتنے ٹائم کے لیے لوگ چاہیے جن کے پاس مطلوبہ تجربہ 2 سال کا یا 1 سال کا یا 1.5 سال کا یا نہ ہونے کے برابر ہو۔ کوئی بھی کرائٹیریا رکھا جا سکتا ہے، وہ اپنی سی وی ڈاکومنٹس کے ساتھ ہمارے پاس سبمٹ کروائے۔ جب وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا سیلری پیکیج ہم یہ دیتے ہیں، اضافی وقت لگائیں گے تو اس کا یہ ملے گا، اگر آپ چھٹی کریں گے تو یہ کرائٹیریا ہوگا، 5 سال ہمارے پاس گزاریں گے تو یہ پیکیجز ہوں گے، آپ کی سیلری کا بڑھنا اس حساب سے ہوگا، کمیشن اس حساب سے ہوگا، بونس ملے گا یا نہیں، شادی کے لیے کوئی الاؤنس ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے اور انڈر سگنیچر ہونی چاہیے۔ تو یہ چیز جب نہیں ہوتی ہے تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ پریشانی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اب انسان کی سچویشن کا نہیں پتہ، عام طور پر کمپنی میں انٹرویو لینے کے لیے فیملی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھا جاتا، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کے گھر میں کون کون ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے ممبرز کتنے ہیں جو آپ کے تحت ہیں، مطلب جن کے کفیل آپ ہیں، جن کو خرچ آپ نے دینا ہے۔ بوڑھی والدہ ہیں تو ان کو بیماری کون سی ہے، آپ کے والد صاحب ہیں یا بھائی ہیں تو وہ کون سے ڈیزیگنیشن پہ کس جگہ پہ ہیں، کس چیز پہ وہ آتے جاتے ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے یا بائک ہے۔ اس طرح کا ایک طویل انٹرویو ڈسکرپشن بنتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں جو ان کے خاندانی پس منظر کو، ان کے مذہبی میلان کو، ان کے مسلکی رجحان کو، ان کی طبیعت کو، ان کے مزاج کو اور ان کے کام کرنے کے طور طریقے کو واضح کر دیں، اور پریویس انہوں نے جس جگہ پہ کام کیا ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو بھی واضح کر دیں، تو وہ ایک ریلیکسیبل کام ہو جاتا ہے کہ کل کلاں اس کے لیے ادارے کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس ملازم نے جیسے ہی ٹینشن لینی ہے، جیسے ہی ذہنی طور پر یہ پریشان ہوگا، یہ غیر حاضری کرے گا، چھٹی کرے گا، ابسینس بڑھتی جائے گی، غیر حاضری بڑھتی جائے گی، کام اور ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائے گا اور وہ کمپنی کو لاس ہوگا، نقصان ہوگا۔ وہ کہے گا میرا تو 1 دن چھٹی کا ہے ہی ہے، کمپنی نے خود کہا ہے تو میں تو چھٹی کروں گا، دوسری چھٹی اگر کروں گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ میری سیلری سے ڈیڈکشن ہو جائے گی۔ اب اس ڈیڈکشن کو وہ مد نظر نہیں رکھے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے 1 دن کی سیلری کاٹ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ اسی طرح کبھی اس کی بہن کی شادی، کبھی اس کے بھائی کی شادی، کبھی میلاد، کبھی محرم کی مجلس اور کبھی سیرت کا پروگرام اور کبھی کچھ، تو یہ مذہبی، طبعی، علاقائی اور معاشرتی رجحانات کی وجہ سے ان کی غیر حاضریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب اگر آپ نے کوئی اس کے ذمہ ٹاسک لگایا ہے تو وہ اثر انداز ہوگا،
جب آپ نے ڈسکرپشن میں وہ چیز لکھ دی، مینشن کر دیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق فلاں مسلک سے ہے تو فلاں مہینے میں اس کی یہ چھٹیاں ہونی ہی ہونی ہیں، اس کا تعلق فلاں مذہب سے ہے تو فلاں دن، لیٹ سپوز اگر وہ کرسچین ہے تو اس نے 25 دسمبر کو اپنا لازمی چھٹی کرنی ہے، اگر وہ اہل تشیع میں سے ہے تو 10 محرم کو اس کی لازمی چھٹی ہے، اگر وہ اہل سنہ والجماعت سے ہے تو اس نے لازمی طور پر 12 ربیع الاول کو آپ کے ادارے میں نہیں ہونا۔ تو یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ آپ نے ڈسکرپشن میں پوچھ لیا کہ اس کی والدہ بیمار ہے، دوائی کے لیے چھٹی کرے گا، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے والد صاحب بیمار ہیں، آنے جانے کے لیے کوئی اور ان کا بھائی نہیں ہے، وہی ان کو دوائی کے لیے لے جاتا ہے، آپ نے انٹرویو میں پوچھ لیا، اس نے بتا دیا، آپ نے لکھ لیا، ذہنی طور پر تیار رہیں کہ یہ کلائنٹ اپنے والد صاحب کی دوائی کے لیے چھٹی کرے گا، اور اس کی بہن ہے جو دور دراز رہتی ہے، اس کی جو بیگم ہے وہاں سے 200-300 کلومیٹر دور رہنے والی ہے، تو وہاں اس کو لانے لے جانے کے لیے بھی چھٹی کرے گا۔ تو اس چھٹی کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے سر، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ اگر آپ سختی کریں گے تو کہے گا ٹھیک ہے یکم سے مجھے اجازت دے دیں، فرسٹ کو میرا حساب کر دیں، میں کسی اور جگہ پہ جاب کر لیتا ہوں، اور آپ کے جس پروجیکٹ کو سمجھانے کے لیے آپ نے کئی دن دیے، جس پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے ٹریننگ دی، جس پروجیکٹ کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا، وہ سارا ویسٹ ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور وہ اچانک سے آپ کو جواب دے دے گا اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اب میں کیا کروں۔ اس لیے ان چیزوں کو جاب پہ رکھنے سے پہلے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ جن کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نے ایک پازیٹیو نیگیٹو چیزیں لکھ لینی ہے کہ ان کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، ان کے گھر کا کوئی بندہ سزا یافتہ نہیں ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ممبر کسی کرمنل کیس میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کرمنل کیس میں ہو تو یہ نیگیٹو پوائنٹ میں شمار کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ گواہی کے لیے یا وہ کرمنل جس پر کیس ہے اس کے ایبسنس ہونے کی وجہ سے اس پر پولیس ہاتھ ڈال لے، اور پولیس کے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے یہ بندہ ہمارا امپلائی ہو اور ہماری کمپنی پہ بات آئے کہ اس کمپنی کا یہ ملازم تھا، اسے پولیس نے اٹھا لیا اور تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے۔ تو میڈیا پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر جو شیئرنگ ہوگی آپ کی کمپنی کے نیم کے ساتھ، وہ آپ کی اور میری ریپوٹیشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ اسی لیے ان چیزوں کو، جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بیماری کا بھی پوچھا جانا چاہیے اگر کوئی ایجڈ ہے کہ بھئی آپ کو بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ تو نہیں ہے۔ اچھی کمپنیز فارنر میں، خاص طور پر یورپ میں، کمپنیز اپنے تمام امپلائیز کا بلڈ ٹیسٹ کرواتی ہیں اور بلڈ ٹیسٹ کارڈ انہیں بنا کے دیتی ہیں کہ ان کو کون سا بلڈ لگتا ہے۔ میں بھی کل کلاں کوئی پریشانی ہو، اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو جائے اور بلڈ کی ضرورت پڑ جائے تو اس امپلائی کا بلڈ کون سا ہے، یا کسی کو لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے۔ ایون کہ اس حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کو پھول کون سا پسند ہے۔ آفیسز میں پھول رکھ دیے جاتے ہیں اور جیسے وہ آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ کس کلر کا پھول اٹھاتے ہیں، آیا کہ وہ وائٹ کلر کا اٹھاتے ہیں، وہ جامنی کلر کا اٹھاتے ہیں، ریڈ کلر کا اٹھاتے ہیں۔ خوشبو کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا جاتا ہے، جو کمپنی اچھا پے کر رہی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یہاں پر من حیث القوم ہم اس طرح کا سٹاف چاہ رہے ہوتے ہیں جو کم سے کم پیسوں میں ہمیں بہتر سے بہترین سروس دے۔ تو سر ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہمیں اچھی سروس چاہیے، ہمیں اچھا سٹاف چاہیے، تو پھر ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا، اور یہ چیزیں ساری ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی ہم جاب ڈیزائن کریں گے، اس کا ڈسکرپشن لکھیں گے، اس کا انٹرویو کنڈکٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور پھر اپنی ٹیم کے ساتھ جوڑ کر اس بندے سے کام بھی لے سکیں گے۔ ادروائز یہ ہوگا کہ وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، آپ کا پروجیکٹ سر پہ ہے، کسٹمر آپ کے سر پہ کھڑا ہے کہ پروجیکٹ مکمل کر کے دیں، اور آپ کا جو ممبر ہے وہ چھٹی کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے، بھئی کس لیے؟ آج میری والدہ کے ٹیسٹ ہونے تھے، میں نے میڈیکل جانا تھا، ہاسپٹل میں تھا، تو اس وجہ سے اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی، جو کہ لا محالہ کمپنی کا نقصان ہوگا۔ اس لیے جاب ڈسکرپشن میں، جاب ڈیزائننگ میں اور انٹرویو کنڈکٹ کرنے میں
ان چیزوں کو لازمی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ کمپنی بھی گرو کرے اور وہ بندہ جو ہماری ٹیم کا ممبر بن کے آ رہا ہے اسے بھی پتہ چلے کہ وہ کسی کمپنی میں آ رہا ہے جہاں پر اس کی مکمل انفارمیشن لی گئی ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، عارضی طور پر اسے نہیں رکھ رہے، اور انہیں بہت اچھے طریقے سے ٹرائل لیا ہے، ہر چیز کا پوچھا ہے، ایون کہ میرے فیملی ممبرز کی ہسٹری ان کے پاس ہے، میرے آنے جانے کا راستہ انہیں پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کی دوائی کون لیتا ہے، گھر میں کون ہے، والدہ کی کیئر کون کرتا ہے، ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، کون سی ایریا میں ہماری رہائش ہے، تاکہ اس کے فائنانس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو، میرا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ اس کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہے یا پیسے آتے جاتے ہیں، تاکہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو کہ یہ پیسوں کی وجہ سے جاب پہ اٹکے گا یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب ہم سلیکٹو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ کام میں چلاتے ہیں، ٹیم میں سنبھالتے ہیں، تو ہماری کمپنی گرو کرتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ہائرنگ بھی کریں گے، فائرنگ بھی کریں گے، اور لوگوں کو انٹرویو میں سلیکٹ بھی کریں گے، اور ہسٹری جان کر اپنے لیے ایک ڈسکرپشن بھی بنائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ویب سائٹ پر اس حوالے سے پوری ایک ڈاکومنٹیشن فائل PDF میں رکھیں گے، آپ اس کو دیکھ کر اپنے حساب سے ماڈیفیکیشن اس میں کر سکیں گے، اور کسٹمائز ہوگی، اس میں آپ کوئی چیزیں ایڈ بھی کر سکیں گے، ریموو بھی کر سکیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ انٹرویو کس طرح سے لینا چاہیے اور سی ویز میں کیا کیا چیزیں مینشن کرنی چاہیے۔ انکمپلیٹ سی وی بھی نہیں لینی چاہیے، وہ آپ اپنے ملازمین کو بھی بتا دیں گے اور نیو کمرز کو بھی بتا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نے کیا